الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج کا ہمارا یہ جو سلسلہ جسے ہم لے کر چل رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج جو ہم نے جوانی تک کا ٹاپک ہم نے آپ کے ساتھ جو ہماری ویڈیوز آئیں، اور اب آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام پر وحی کس کس انداز سے آئی، وحی سے پہلے کیا کیا کس انداز سے معاملات چلے، پھر وحی کس انداز سے آئی، پھر آگے کس کس انداز سے تبلیغ کا حکم ملا۔ انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ 40 سال سے کم و بیش ہم 3 سال 43 یا 44 سال تک کی انشاءاللہ آج کے ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی، 40واں سال زندگی کا جب سٹارٹ ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئے قسم کے انقلاب آنے لگے نا۔ تو ایک دم سے نا نبی پاک علیہ السلام خلوت پسند ہونے لگے۔ خلوت یعنی تنہائیوں میں رہنے والا ذہن بننا شروع ہو گیا، کہ اکیلا پن میں رہنا، کہ اکیلے رہ کر اکیلے بیٹھ کر خدا کی عبادت کا ذوق شوق ایک پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اکثر اوقات غور و فکر میں میرے آقا علیہ السلام رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتے۔ ان دنوں یہ بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی بھی اچھا رات کو کوئی بھی خواب دکھتے تو صبح وہی خواب ویسا کا ویسا سچا ہو جاتا، یعنی رات کو آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے صبح وہی معاملہ ہو جاتا، یعنی جیسے کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے کہ سورج کی طرح روشن اور واضح ہو جاتا، یعنی جو دیکھتے وہی نظر آتا۔ اب زیادہ تر نبی پاک علیہ السلام غار ہرا، یعنی یہ جبل نور جو پہاڑ کا نام ہے، جس کو جبل ہرا بھی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو عربی کے اندر، جبل نور آج مشہور ہے، اور جبل ہرا بھی اس کا نام ہے۔ جبل ہرا یہ کہ وہاں پر غار ہرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3 میل کے دوری پر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں اکثر کئی دن تک نبی پاک علیہ السلام کافی سارے دنوں کا کھانا اور پانی ساتھ لے کر وہاں غار میں جاتے، وہاں کئی دن تک عبادات کرتے رہتے، خدا کی عبادت میں مصروف رہتے، وہاں اعتکاف بھی کرتے، عبادات کرتے، اور جب کبھی کھانا ختم ہو جاتا تھا تو یا تو پھر خود ہی گھر آ کر کھانا لے کر جاتے تھے، یا کبھی کبھار جو ہے کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کھانا پانی غار ہرا نبی پاک علیہ السلام تک پہنچاتی تھیں۔ اور یہ غار آج بھی، یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، اور کئی عاشق رسول، کئی جو نبی پاک علیہ السلام کے جو عاشق ہیں مکہ مدینے میں جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب پہلی وحی وہاں پر کیسے آئی، اب اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک دن جب نبی پاک علیہ السلام غار ہرا میں عبادت کے اندر مصروف تھے، تو بالکل نا اچانک سے غار میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ وہ فرشتہ کون؟ جو حضرت تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو اللہ تبارک و ہمیشہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسولوں کے پاس پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ فرشتے حضرت جبریل امین یہ تشریف لائے اور ایک دم سے آئے اور کہا کہ پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے، حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کو پکڑا اور ایک نا کہ زور سے سینے سے لگا کر دبایا، ایک بار ایسا کیا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے جو ہے نا دبایا، پھر عرض کیا کہ پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔
تیسری مرتبہ فرشتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زور سے سینے سے لگایا اور چھوڑا اور عرض کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے آدمی کو خون کی ایک پھٹک سے، خون کا تھوڑا سا لوتھڑے سے انسان پیدا ہوا اور بنایا، ایک خون کے لوتھڑے سے بنایا، اور پڑھو کہ تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو اور سکھایا وہ چیزیں جو وہ نہ جانتے تھے۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ان آیات کو یاد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے۔ مگر اس واقعے سے جو بالکل ہی اچانک طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، اس سے کیونکہ پہلے تو دیکھیں بندہ ایک جگہ پر عبادات کر رہا ہے، 40 سال کا عرصہ پھر گزرا، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اب ایک دم سے وہاں عبادت کر رہا ہے اور اچانک سے وہاں پر کوئی فرشتہ آ جاتا ہے، تو ایک طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر لرز طاری ہوا، یعنی خوف کی کیفیت محسوس ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے، کمبل مجھ پر ڈالو۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ خوف دور ہوا اور کچھ سکون محسوس کیا آپ نے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجہ اپنی زوجہ، اپنی وائف کو یہ غار کا یہ سارا واقعہ ان کو بتایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کو ظاہر ہے رسوا نہیں کیا، آپ تو بڑے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے والے ہیں، دوسروں کا بھی بڑے اچھا خیال رکھتے ہیں، اور جو غریبوں محتاجوں کی بھی آپ مدد کرتے ہیں، اور مسافروں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی مہمانی بھی کرتے ہیں، حق اور انصاف سے کام لیتے ہیں، ہر ایک کی مشکلات میں آپ کام آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ تو بہرحال لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی، یعنی جسے اپنی زبان میں ہم کزن کہتے ہیں، ورقہ بن نوفل، یہ ان کے پاس لے گئے، کیونکہ ورقہ بن نوفل یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو موحد تھے، یعنی رب کو ایک مانتے تھے، کیونکہ مکے کے اندر ہر کوئی کسی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو خدا، کوئی بتوں کو، کوئی فلاں بت کو، لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان چیزوں سے، برائیوں سے بچے ہوئے تھے، وہ رب کو ایک مانتے تھے۔ تو یہ ورقہ بن نوفل بھی انہی میں سے تھے۔ شروع میں یہ مکے والوں کی طرح شرک اور بتوں کی پوجا سے یہ بیزار ہو کر شروع ہی سے جو ہے نا یہ نصرانی ہو گئے تھے۔ انجیل مقدس کا عبرانی سے عربی زبان میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا، اور یہ بہت بوڑھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، کیونکہ ان کے ایک قسم سے کزن تھے نا، کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، تو ورقہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بات سنیں، یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنا غار کا سارا واقعہ بتایا کہ میں یوں غار میں تھا اور یوں فرشتہ آیا اور یہ معاملات ہوئے۔ تو یہ سن کر اس ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت بھی جوان اور تندرست ہوتا جب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ بھی رہتا جب آپ کی قوم، آپ کے مکے والے لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اتنا سچا کہتے ہیں، جب آپ کو مکے سے باہر نکالیں گے۔ یہ سن کر تو نبی پاک علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ کیا مکے والے مجھے اپنے مکے شہر سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں۔ تو جو شخص بھی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی ضرور کی، یعنی پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو یہ بات انہوں نے بتائی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب معاملات ہوئے تو کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کافی دنوں تک۔ تو یہاں تک کہ جب ایک دن پھر کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں جب جا رہے تھے تو کسی نے، آپ نے جب آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز دے رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ زمین کے یہ وہی فرشتہ آپ کو نظر آیا جو غار میں، جبریل امین نظر آیا آپ کو، جو غار میں آپ کے پاس آئے تھے، اور زمین و آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر یہ حضرت جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر پھر سے خوف کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان پر آئے اور لیٹ گئے اپنے بستر پر، اور گھر والوں سے، یعنی اپنی زوجہ سے، اپنی وائف سے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کمبل ڈالیں۔ تو چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کمبل ڈالا گیا تو اچانک سے اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مدثر کی شروع کی یہ آیات نازل ہوئیں، اور رب کا فرمان اسی وقت اترا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولیں، اپنے رب ہی کا بول بالا کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام کے ایک مقام پر معمور کر دیا کہ یہ آپ کا مقام، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق دعوت کو، اس تبلیغ کے کام کا حق ادا کرنے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے کے لیے پکے اور مضبوط ہو گئے۔ تو ہوا کیا کہ 3 سال تک جو ہے نا پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر دعوت کا یہ فرض ادا فرماتے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس درمیان میں عورتوں میں، خواتین میں، لیڈیز میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف تھی، ان کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اسلام کی، مسلمان ہونے کی، تو سب سے پہلے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، عورتوں میں سے، لیڈیز میں سے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں۔ اب اس کے بعد لڑکوں میں سے، یعنی بچوں میں سے، کڈز یعنی بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لائے، اور غلاموں میں سے، اس وقت کیونکہ غلام ہوا کرتے تھے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہ گھر والے لوگ تھے نا۔ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو ان کی کوشش سے، صدیق اکبر کی کوشش سے جو ہے نا، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں جن کا بھی میں نے نام بتایا، ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی وہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے، ایک ہی حدیث پاک میں ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اور بھی کافی سارے صحابہ، جیسے چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ،
عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، یہ ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے گھر کے اندر مکہ مکرمہ میں جب تک رہے تو ان کے گھر کے اندر تبلیغ کے سارے معاملات اور مشورے اور میٹنگز وغیرہ یہ ہوا کرتی تھیں، اور ان کے گھر کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ دار کہتے ہیں گھر، دروازے کو، گھر کو، تو دار ارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی بھی لائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو ہیں چچا زاد بھائی بھی ہیں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بن خطاب جو کہ حضرت عمر کی بہن بھی ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسما بنت ابو بکر بھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما بھی مسلمان ہوئیں۔ تو اسی طرح سے یہ سب دین کا سلسلہ شروع رہا، آہستہ آہستہ سے یہ 3 سال تک یہ معاملات جاری رہے۔ اب اس کے بعد 3 سال کے مدت کے بعد یہ خفیہ طور پر یہ جب دعوت اسلام مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ایک اور آیت نازل فرمائی، سورۃ الشعراء کی جو ہے آیت مبارکہ پارہ 19 میں ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ کہ رب پر ایمان لے آئیں۔ ٹھیک، اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جو قریب کے رشتہ دار تھے، خاندان قریش، جو قریش کا خاندان، بنو ہاشم کا خاندان، یہ سارے قریب کے رشتہ دار تھے قریشی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا کہ اے محبوب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھی خدا سے ڈرائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک دن کیا ہوا کہ صفا مروہ، جہاں پر آج عمرے والے اور حج والے وہاں پر صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں تو چلتے ہیں وہاں پر، تو صفا کی پہاڑی کے چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا کہ یا قریش، جب سب آپ کے قریش آپ کے رشتہ دار جب جمع ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اے میرے رشتہ دار، اے میرے خاندان کے لوگوں، کیا میں تم لوگوں سے یہ کہوں، اگر میں تم لوگوں سے یہ بات کہوں کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے، بہت سارے فوجی جو ہیں وہاں پر چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم لوگ میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے تو ایک دم سے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کا تو بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، آپ نے کو ابھی جھوٹ اپنی زندگی میں بولا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اترے گا، تو کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ باتیں سن کر جو آپ کے خاندان اور قریش کے لوگ، جن میں سے آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، یہ سخت ناراض ہو گئے اور سب چلے گئے۔ اب اس پر کیا ہوا، یہ وحی کا دوسرا انداز کہ شروع سے ہوئی دعوت 3 سال تک ایک چپکے، پھر دوسرا مرحلہ جو آیا وحی کا سلسلہ، وہ پھر اس میں کیا ہوا کہ قریب کے رشتہ داروں کے حوالے سے اب وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال یعنی 44 ایئر میں جو ہے 4تھے سال، یہ سورۃ الحجر کی یہ آیت مبارکہ پارہ 14 کے اندر ہے۔ تو یہ سورۃ الحجر کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ،
تو اعلانیہ کہہ دو کہ اعلان کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، یعنی جو باتوں کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ پر اور آپ پر ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اب یہ اعلانیہ طور پر اس بات کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر، آپ نے جو حکم ہوا اس کو اعلانیہ طور پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اعلان جو ہے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا، اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائیاں کرنے لگے کہ یہ غلط ہے، یہ بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، رب کو ایک مانو، اللہ اس طرح سے۔ تو تمام قریش، بلکہ تمام مکے کے لوگ، بلکہ پورا عرب نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا، اور نبی پاک علیہ السلام اور مسلمانوں پر جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ان پر ظلم و ستم کرنے لگ گئے، آپ کو تکلیفیں دینے لگ گئے۔ تو اس طرح سے یہ تبلیغ کے معاملات ہوئے، تو ایسے ماحول میں سارے لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو یہ ہمارا آج کا سلسلہ ختم ہوا۔ تو نیکسٹ سلسلہ جو ہمارا ہوگا کہ یہ کافروں نے کس طرح سے پھر ظلم کی معاملات جو کیے، کس طرح سے ظلم کیے، کیا کیا معاملات کیے، صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے۔ پھر صحابہ کرام نے، سب سے پہلے ہم نے تو سنا کہ مکے سے مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی، نہیں، ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی تھی، تو وہاں پر کیسے ہجرت ہوئی، کیا معاملات بنے، تو اس طرح اس چیزوں کو ہم بیان کریں گے آئندہ ہمارے سلسلے میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔